فرمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ 32 دیا آیتاں نال سلسلہ گفتگو انسان اور اسلام اس موضوع تحت جاری ہے. ارشاد رب العزت ہے: تین کی قسم، زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا. ہم نے انسان کو انتہائی احسن طریقے پر خلق فرمایا. پھر خالق فرماتا پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیا. لیکن اس نچلے طبقے سے بچے کے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں، بلکہ وہ تو اجر کے قابل ہیں، ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جس میں کمی نہیں ہوگی. کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عارج محفوظ ہوئے گی. اسا کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم تو استفادہ کر کے اس یہ دیکھ سکیے اور اس گل حاصل کر سکیے قرآن حکیم دی تعلیمات کے مطابق کہ اس آسن تقلیم تو بندے اسفل سافلین تک میں پہنچتے ہیں. اور کل تک دی گفتگو سے ثابت ہو سکے کہ خالق ایسا نہیں چاہتا جڑا بندہ احسن تقویم تو لے کے اسفل سافلین تک ڈگتا ہے وہ ذاتی قصور ہوتا ہے، وہ اللہ دی مرضی شامل نہیں ہوتی. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے انج ہو جان. اللہ تے بڑے آسن طریقے نال انہاں نوں خلق فرمایا. کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن اگر موجود ہوئے تو کل میں اس منزل تک شاید اسی پہنچے سا کہ اللہ نے ایسے بندیاں کو انسانی شکل بھی واپس لے لی جنہاں لوگوں نے اللہ دے سبحان یہ تائید ہوگی کہ کل تک دی گفتگو بندیاں دے ذہن چ موجود ہے کہ انسان بندر دی شکل چ بن گئے جنہاں لوگوں نے اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی کہ وہ احسن تقویم تو اینا ڈگے کہ اللہ نے انسانی شکل ہی انہوں کو واپس لے کے بندر دی شکل ہی تبدیل کر دیتا. کل تک دی گفتگو اور آخری میرے خیال کلمات یہ سن کہ امت مصطفیٰ اگر بچی ہے جو اپنے اعمال دی وجہ تو نہیں بچی. یہ جنیاں شکلیں سلامت نے یہ شکل مصطفیٰ دی وجہ تو. کل تک دی گفتگو تھی یہ جنیاں شکلیں بچیاں نے یہ سرکار دو عالم کی ذات کی وجہ تو. اور یہ بھی اسی قرآن چوں الحمدللہ کل دا دیکھ چکے ہیں کہ جنہوں اللہ دا فضل کیا جاتا ہے وہ بھی حسنین دا نانا ہے اور جنہوں اللہ دی رحمت کیا جاتا ہے وہ بھی زہرا دا باب ہے. میرے محترم سامعین، آج جس آیت تو میں آغاز کر رہے ہیں آج پھر اس گفتگو کو اگے چلانے واسطے کیونکہ سارا موضوع انسان اور اسلام. آج جی صورت مبارکہ جو میں پہلی آیت پڑھن لگا یہ نام ہی سورہ انسان ہے. یعنی اگر عربی تسی جا کے عراق چوں یا سعودی عرب چوں قرآن پاک دیکھو تو یہ نام سورہ انسان. ساڈے ہاں جڑا قرآن پاک ہے یہ نام سورہ دہر، سورہ دہر، سورہ انسان ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان تو خالق شروع کیتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان کے متعلق سورہ مبارکہ انسان حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل عطا علی الانسان میں آکسی فوکس کرنا ہے لفظ انسان. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ آج جو بڑا بنا پھرتا ہے نا اللہ فرماتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب زمانہ تھا انسان نہیں تھا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر
لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو بجائے کوئی، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا. انسان نہیں، زمانہ تھا، انسان نہیں تھا. انسان کا کیا، انسان کا ذکر بھی نہیں تھا. پھر خالق فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے خلق کر دیا. پانی کے ملے جلے قطرے سے خلق کر دیا. میرے عزیزو، یہ گل خالق نے جو اسپیشل کیتی ہے، آخر کسی وجہ تو کیتی ہے. یہ قرآن میری بیٹی بھی پڑھنا ہے، یہ قرآن میری والدہ بھی پڑھنا ہے، یہ قرآن میری ہمشیرہ بھی پڑھنا ہے. تو اسے قرآن جو سورہ انسان ہے، یہ تو مطلب انسانیت ضروری ہے، پاوے مرد ہوئے پاوے عورت ہوئے، وہ تو انسانیت ہونا ضروری ہے. خالق نے شیعہ سنی اہل حدیث نے استعمال کیتا. ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا. بندے مسلک جڑا بھی رکھن پیدا انجی ہوئے نے جویں اللہ دسے، جویں اللہ دسے. یہ مطلب ہے اصل ساری سارے دی ایک ہے. یار تہاڈا کی خیال ہے، اسی اگر اس طرح پیدا ہوئے ہیں تو باقی دے مذہب بارش نال ڈگے نے؟ سارے بندے اس طرح ہی پیدا ہوئے ہیں، سارے ملے جلے پانی دے قطرے تو پیدا ہوئے. میں نے کیا اللہ پانی کا قطرہ دسن کی ضرورت کی سی؟ فرمایا صرف اس واسطے، صرف اس واسطے کہ اس انسان میں اپنی اصل یاد رہے. بہت شکریہ. اس پوری دنیا دے انسانوں نے کم از کم اپنی اصل یاد رہے کہ میری اصل کی ہے. تمہیں ایک گل دساں، بار بار مینوں لفظ آکھن لگیا تھوڑا جہا شرم آتی کہ بار بار میں نطفۃ امشاج ذرا تھوڑا جہا ہے نا جی ایک حیا دا پہلو ہے. لیکن ایک گل میں یاد رکھاں، آ جن منڈے پیواں دی ہتھی پیندے نا، اصل یاد ہوئے تو پیو نال نہیں لڑی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. جتنے بچے باپ دے گستاخ ہوندے نے انہاں نوں اپنی اصل ہی یاد نہیں کہ میں اصل چ ہے کہ شکریہ جناب. کیونکہ ساری گفتگو انسانیت ہے، اس میں سے نال نال بچوں کو ہدایت بھی کرنی ہے. ان ایک سنگا کھلار چھڑو بس ٹھیک ہے. میں تمہیں نہیں آکھاں گا بداؤ بداؤ نہ، جتھے ہے رہن دو. ٹھیک بدائیں بھائی ذرا بدائیں، پھر کی ہو جائے گا؟ بدائیں بھائی ذرا بدائیں، کھلار چھڑے تھا بس ٹھیک. تو جو ہے نا میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اصل انسان دیکھیے ایک پانی کا ملا جلا قطرہ، تو پھر کمال ہے کہ پلید. یہ مطلب گل بڑی ضروری ہے جی کرن لگا. جدو پتہ لگ گیا ہے تینوں تو مینوں کہ اسی پلید قطرے تو پیدا ہوئے ہیں، اے مرن تو پہلا کوئی پاک لب لے میرا خیال. بہت شکریہ. اس مرن تو پہلا کوئی پاک لب لینا چاہیے تاکہ پلید دا پلید ہی نہ ٹر جائے. اللہ فرماتا ہے ہم پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا. حالانکہ حضرت آدم دی اسی اولاد ہاں، وہ کسے پانی کے قطرے نال پیدا نہیں ہوئے. حضرت آدم مٹی نہ بن من تین. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو تین سے مٹی سے پیدا کیا. اب کوئی مٹی نال پیدا کیتا ہے اللہ نے حضرت آدم نے. میں کہ اللہ پاک ابا جان کو طرح بنایا جی تو ساری اولاد کو اور طرح بنایا جی. اللہ میں مجھے لگا جو اللہ فرمایا ہوئے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے جدو اسی اپنے ابے جیسے نہیں حسنین دے ابے جیسے کیسے ہو جائے. مولا تمہیں جزائے خیر. بہت شکریہ، مہربانی. ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا. خالق فرماندہ ہے یہ پانی کے قطرے سے پیدا ہوا انسان. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا. اس پانی کے قطرے نہ تھا تو ہم نے بنا دیا، بنایا تو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. یہ سننے بھی لگا دیکھنے بھی لگا. تو پھر ہم نے اس کے سامنے کیا کیا؟ ان ہدینہ السبیلا، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. نہ تھا تو بنا دیا. جلدی نہ تھا تھوڑی گنجائش کر آؤ جی زبان سے تو جو ہے جناب یہ بھی انسان ہی نہیں.
ہو جاتا بندہ لیٹ بھی ہو ہی جاتا. میرے عزیز دوستو، انسان کو نہ تھا تو اللہ نے بنا دی، بنایا تو کیسا بنایا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی، سننے کے لیے کان دے دی. انسان کو اس گل کا تعلق انسان نال ہے، مسلمان نال نہیں. انسان نال ہے، مسلمان نال نہیں. جڑا شکل انسانی چاہے، یہ کن اللہ سانو بھی دیتے نے تے امریکہ والے نوں دیتے نے، یہ زبان سانو بھی دیتی ہے تے روس والے نوں بھی دیتی ہے. یہ مطلب جدو اللہ عطا کرتا ہے نا، ادو یہ نہیں وہدا میرا کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا. ہائے ہائے، جدو اس عطا کیتا ہے ادو اس انسان کو عطا کیتا ہے. انسان کو ہم نے سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا. کیوں؟ فرمایا نبتلیہ، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے نا، ہم نے اس کو آزمائش کے لیے کان بھی دیے اور آنکھیں بھی دی. یہ بھی امتحان میں، نبتلیہ اس کو امتحان میں ڈالنے کے لیے. ہر بندہ اگر انسان ہے تو امتحان ہے. جڑا اپنے آپ نو امتحان وچ نہیں سمجھدا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. جی انسان نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ قبلہ. انسان امتحان وچ، اگر وہ انسان اہل سنت کی شکل چ تے پیپر دے رہے ہیں امتحان چ، اگر وہ انسان ہے شیعہ امتحان چ، اہل حدیث ہے امتحان چ. مہربانی کر ایتھے ہاتھ بن کے بھی امتحان دے ہیں تے امتحان چ نا. ہاتھ کھول کے امتحان دے تاں وی ہے تے امتحان چ نا. تھلے ہاتھ کر لے تاں وی امتحان چ نا. شلوار اچھی بن لے تاں وی امتحان چ نا. شلوار نیوی کر لے تاں وی امتحان چ نا. ایک میں تینوں دساں ہے تو امتحان چ. امتحاناں وچ دھیان نال رہیدا ہے. چھوٹے بچے نو پھپھی آکھے نا 2-3 دن پتر میرے گھر بھی آ، وہ آندا پھپھا امتحاناں تو بعد آواں گا، اجے امتحان نے. باہر نو پتہ لگ گیا ہے امتحاناں چ آوارہ گردی نہیں کری تھی. سبحان اللہ، بچے نو پتہ لگ گیا کہ امتحاناں چ آوارہ گردی نہیں کری تھی. یہ مطلب وہ انسان کیسا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں پہ لگتا کہ میرا تو اٹھدیا بھی امتحان ہے، پہندیا بھی امتحان ہے. بچی میری پیدا ہوئی پھر امتحان ہے، میرے گھر بیٹا آ گیا پھر امتحان ہے، میری ماں ضعیف ہو گئی ہے پھر امتحان ہے، میرا پیو بیمار ہو گیا پھر امتحان ہے، ہمسائے نو تکلیف ہے میرا پھر امتحان ہے، مسافر بھوکا مر گیا میرا پھر امتحان ہے. وہ ساری زندگی یار امتحان ہے. میں تمہیں ایک گل دساں، امتحان وچ بہ کے اپنا پیپر دئیدا ہے. جیڑا بچہ امتحان وچ بہ کے تے سارا ٹائم سوچے او گھر کی پہ لکھدا ہے، او گھر کی پہ لکھدا ہے، او گھر ہن کی پہ لکھدا ہے، او پچھلا اور گھر کی پہ لکھدا ہے. بندہ پوچھے آپ کی پہ لکھدا ہے، کچھ بھی نہ، فیل ہو جائے گا نا، فیل ہو جائے گا نا. کیڑا؟ جڑا لوکاں دے متعلق سوچے کہ او کی کردا ہے، او کی کردا ہے، او کی کردا ہے، او کی کردا ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. جیڑا کسے دے متعلق سوچے گا خدا دی قسم فیل ہو جائے گا. مہربانی کر اپنی اپنی نماز پڑھ. اے جننے بندے سوچتے نا او نماز کی پڑھتا تے او کی پڑھتا، سارے فیل ہو جائے. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. چھڈو یار اپنا امتحان دیو یار، اپنا امتحان دینا چاہیے. نماز دیو پڑھنی ہے اپنے خدا دی، انہیں پڑھنی ہے اپنے خدا دی. کوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا ہے تو اپنے پیپر دے رہے ہیں. جڑا شہادت لا الہ الا اللہ تو شروع کرتا ہے اپنے پیپر دے رہے ہیں. وہ یار اپنے اپنے پیپر دیو، لوگوں کا امتحان کیوں کر دیتے؟ ہر بندہ پیپر دے رہا ہے، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. ایک اور گل دساں، نصاب دے وچ رہی ہے اپنے جتے جو پیپر ہونا ہو رہا اپنے تو بڑا نصاب پڑھیے تو فیل ہو جائے. ہر کلاس کا اپنا ایک نصاب ہے. وہ نصاب اپنا پڑھی دا ہے، بڑا نصاب نو ہاتھ نہیں پائی. جنے بندے پہ سوچتے نہ آل محمد جمدے نے کہ نازل ہوندے نے، سارے بڑے نصاب نو ہاتھ پہ پانا. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ. او یار اللہ دیا بندیا، بندہ پوچھے تو پانی دے گندے قطرے نال پیدا ہوئے ہیں تے سوچنا انہاں دے متعلق جے یطہر قوم او تینوں کی ہو گیا؟
وہ بندے نو کی ہو گیا؟ وہ اللہ جو بندے ہو اپنے پیپر دیو دھیان نال، یہ جو نمبر شمبر ٹھیک لگ جان، چلو کو 33 لے کے بھی پاس ہو جائے تے بڑی گل کی کر دیو؟ ساڈا ایک نصاب ہے، انہاں دا اپنا نصاب ہے۔ اہل بیت دے نصاب نو ہاتھ نہ پائی، میں تینوں پکی گل کر دساں، اہل بیت دے نصاب نو ہاتھ نہیں پانا، یہ ساڈے تو بڑا نصاب ہے۔ اسی جن چوکے حساب لا کے انہاں دے نصاب نال ساڈا نصاب رلدا ہے، او دے کول پتر منگدا ہے، سانو آندا 7ویں تھاں گاں چ رل جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتر منگ لیا، سنا سانو کی آندا ہے لے لا دے لے، نہیں تے 7ویں تھاں گاں چ رل جا۔ میں کہیا اللہ وہ کول پتر منگ لئی تے سانو آنا گاں چ رل جا۔ اللہ فرماندا آرام نال بہو، اپنے نصاب وچ رہی تے اور تو 7ویں تھاں گاں چ حصہ پایا ہوئے تے اللہ دے بندہ دابڑا رکھ کے کول بیٹھ رہنا، 7واں حصہ وچ رکھو، چنگی بوٹی نال دے دابڑے چ ٹر جائے تے تیری جان نکل جاندی ہے، پتر دین جوگا ہے تو۔ ساڈا نصاب اور ہے، اہل بیت دا نصاب اور ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نصاب بھی یہ نہیں سی کہ چھری رکھے چلے نہ، چھری رکھنا حضرت ابراہیم دا نصاب ہے، بس ذبح ہونا حضرت اسماعیل دا ابراہیم علیہ السلام دا نصاب ہی نہیں۔ اپنے نصاب چ 100 نمبر لے کے گئے نے حضرت ابراہیم، کوئی بندہ نہ کہ حضرت ابراہیم پٹی اکھا تے پتی سی تے نمبر گھٹ گئے نے تے بیٹا منہ تھلے نو رکھے سی، خبردار نمبر صرف وہ کٹائے گا جڑا قرآن تو دور ہوے گا۔ اللہ فرماتا بھائی سبت علی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اس نے پورا امتحان کر دیا، نہ خواب وچ پتر ذبح ہویا سی تے نہ مناج ہونا سی، بس رکھنا سی۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہوا نہیں، جنہ خواب آیا سی جی میں اس کر دیتا، اللہ نے دمبا بھیج دیتا۔ اکھاں کھول کے فرماندن کی ہویا ہے؟ فرمایا نصاب ہی اینا سی۔ صدقے جاواں آباد و شاد وجی مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہ نصاب سی پیپر ہو گیا، اس نصاب جو تیرا پیپر ہو گیا تے نمبر 100 وچوں پورے 100 نہیں، 99 بھی نہیں لگے، مبارک ہوئی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلامتی ہو گئی۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس امتحان کو چھوڑ دیا ہے تیرے آخر والوں پر، تیرے آخر والوں پر۔ تیری نسل وچوں بندے ہون گے جڑے اگلا پیپر دین، تیرا امتحان ایتھے ہی سی مک گیا۔ اے نصاب اگلا انہاں دا، او کون ہے؟ فرمایا جدوں او پتر رکھن گے نا پھر دمبا نہیں آئے گا، جدوں او پتر رکھن گے نا دمبا نہیں آئے گا۔ نیزہ آئے گا تو پتر اگے ہوئے گا، تیر آئے گا تو پتر اگے ہوئے گا۔ اتھے جانور نہیں ہوں گے، اتھے صرف بیٹیاں نال بیٹے جان گے۔ فرمایا خالقہ کون نے؟ فرمایا ففدیناہ بذبح عظیم۔ کسی نو عظیم ذہن چ آ گیا تو اگلا پڑھنا، ففدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں، تو تیرے ہی آخر والوں سے ہم لیں گے۔ اے نہ کہ یہ پگ کسے اور گھر ٹر چلی، ہائے ہائے کدی نہ سوچی کہ اے پگ تے عزت کسے اور گھر ٹر چلی ہے۔ تیری نسل ہوے گی، تیری آل ہوے گی، تیری ذریت ہوے گی۔ ایک کام مینا تو شروع ہے، کربلا تک پہنچے گا تے کربلا والا پتر دے کے آکھے گا میں ذریت ابراہیم ہوں۔ صدقے جاواں آواز آئی ہاتھ کر چھڑیا، کمال کر چھڑیا، پتر بھی گھر لے چلا تے پگ بھی عزت دی اوتھے ہی رہی ہے تے نمبر بھی پورے لا چھڑے نہیں۔ فرمایا جنہ تیرا نصاب سی تو کر گیا، اگے تیری نسل پاک وچ آ رہے نے جنہ دا ادو اگلا نصاب ہے۔ یار حد مک گئی، ایک کربلا والے تے مینا والے دا نصاب نہیں ملتا، تو کربلا والے دے متعلق سوچنے لگ پیا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے اپنے انصاف چو امتحان دینا، امتحان واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے ساری اصلیت پھر سن یاد کرائی، سورہ مبارکہ نحل۔ یہ پارا ہی ایک نمبر ہی قدرتی پارے دا ایسا جنہوں ہمیں سمجھ نہ آئی، وہ رکھ کے معذرت کر کیونکہ 14واں پارا ہے۔
جہد جو میں پڑھن لگا پارا ہی 14 ہوں سننا پھر سانو اللہ ساری حقیقت یاد کرا رہا ہے شیعہ نو سنیاں نو اہل ہے انساناں نو اہل خالق فرماندا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جو کچھ بھی نہ جانے اسے معافی دیا جائے کہ غصہ نہ کر جائے سانو اللہ کہتا تمہیں ماؤں کے بطنوں سے میں نے اس عالم میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو انسان سارے بیٹھے غصہ نہ کرا جائے جو کچھ نہ جانے اسے جاہل کہتے ہیں گل ہے کہ سارے بندے میرے تو پڑھے لکھے بیٹھے ہو لیکن اللہ بھائی میرے تو پڑھے لکھے بندے بھی اتنے موجود ہیں لیکن اللہ ماں دی گود کی گل کر رہا ہے جدو تو ماں دی گود چاہے اللہ فرمایا تو جاہل سا تو میرا حال من جانا چاہیے نہیں مننا تو دل کرتا تو والدہ زندہ ہے تو والدہ نے پوچھنی اما جدو میں آیا سا کڈا کوئی سیاح سا تو 70 سال کا بھی ہونے اللہ کرے ماں زندہ ہوئے تو ماں کہے گی بیٹا تینوں میں سیاح تری دسا اپنے پیشاب ہاتھ پاندا سا تو پھر وہ منہ ول کھڑن لگتا سا تو میں اتوں پھڑ رہی سا اللہ دا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے جس ایک دن واسطے بھی سانو ہاتھی تو بغیر نہیں رکھیا یار ماں پہلا ہاتھی جے دیکھو انسان دا تحفظ اللہ نے کیویں کیتا ہے پہلا ہاتھی ماں پھر ہاتھی اس تو بعد باپ یہ دوجا نمبر میں تا باپ دا رکھیا بھی یہ دوجا نمبر دا تا ہے ویسے الرجال قوامون علی النساء اے مرد حاکم نے نہیں عورتاں تے تہاڈا نمبر دوسرا میں تا رکھیا بھی جدوں بال روے تسی بھی بیوی نو پوچھدے ہو اینو کی ہے اے پوچھن والے ہور ہوندے نے تے دسن والے ہور ہوندے اوئے ہوئے تو بھائی کیا بات ہے تسا پوچھنا ہوندا نا اینو بچے نو کی وہ دس دیے بھوک لگی سو وہ دس دیے سونا چاہتا ہے وہ دس دیے پھر وہی دس دیے ہوں میرے لوگ کی لگی وہی دس دیے وہ بھی ہاتھی پھر ابا جان وہ بھی ہاتھی اس تو بعد سکول جاؤ تو ماسٹر بھی ہدایت ہی کر دینا مہربانی کرے جی اگا میں ترا تو لمبا ہو جائے گا اتوں تک ہی رہو ماں بھی آتی پیو بھی آتی تو ماسٹر بھی آتی کوئی بندہ جرت نہیں کرتا جڑا کہ میں اما جیسا کوئی بندہ جرت نہیں کرتا جڑا کہ میں ابے جیسا کوئی بندہ جرت نہیں کرتا جڑا کہ میں اپنے ماسٹر جیسا اللہ دے بندہ نکیا نکیا ہاتھیاں نو تے اپنے جیسا نہیں آندا تیرا ایڈا جھکا کھل گیا ہاتھیاں دے ہاتھی نو آنے ہم جیسا کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے شکریہ قبلہ بڑی مہربانی آباد و شاد رہو ہاتھیاں دے ہاتھی نو تیری جرت پے گئی وہ جڑا ہدایت دے وہ ساڈے جیسا نہیں ہوندا وہ اپنے تو بڑا ہوندا ہے یہ مطلب قرآن دی ایک آیت تو پتہ لگ گیا کہ اسی دنیا تے جاہل پیدا ہونے وہ یار جاہل ہی آئے نا کدوں کسی گل کا پتہ سی نہیں ہے جی پورے بندے منے نہیں میرا خیال رستہ دوستہ مجبوری ہے مجھے رستہ کوئی توجہ ہے جناب اینو بچے اچھا میں سمجھا کو مجبور پکھے واسطے گیا صلوات پڑھو صحیح ہاں کوئی تو جو ہے مولا تم جزائے خیر دے ملک صاحب کے والدین واسطے دعا ذرا کرنا کہ خالق انہوں نے شفائی کا ملا بہت شکر میں عرض کر رہا تھا کہ اسی دنیا تے آئے جاہل پیدا ہو یہ قرآن آکھے کہ میں آکھے قرآن آکھے یہ مطلب ہے قرآن آکھے تو کسی انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے جاہل پیدا ہو دوجی گل پھر سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا یہ صرف جاہل نہیں تھا کمزور بھی تھا کمزور بھی تھا کمزور بھی تھا جاہل بھی تھا ایک آیت مجیدہ میری نظر جو گزری سورہ مبارکہ نجم کی آیت نمبر 32 وہ دے وچ خالق نے اور ایک گل کی تھی یہ بھی کوئی بندہ غصہ نہ کرے کیونکہ قرآن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تمہیں جانتا ہائے ہائے بندہ آکھے نا میں تینوں چھڈنا نہیں بندہ میں جاننا میں تینوں ہائے ہائے بندے ایسے ایسے تنگ کرنے والے نے نا اللہ ساتھ رلا کے آ کے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اللہ تمہیں جانتا
کدوں دا جاندا اللہ فرماتا اس انشاکم من الارض جدوں تو تسی زمین تے گئے ہو نا پہلا تو قدم جڑا زمین تے رکھیا نا اللہ تینوں جاندا پھر خالق فرماندا وا اس انتم ہاں تمہیں تو پتہ ہی نہیں نا اس وقت کا کس کا انتم اجنتن فی بطون امہاتکم جب تم ماں کے بطن میں جنین کی صورت میں تھے تم ماں کے بطن میں جنین کی صورت میں تھے تم اس وقت اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے اور میں اس وقت بھی انسان تجھے جانتا تھا اگے خالق نے گل کی ہے جتنی تہاڈی میرے دوستو توجہ نہ تسی سن رہے ہو نا الحمدللہ کل پرسوں دے ترجمے تے ہی داد آ جانی ہے اگلی تشریح تے اگے رہ گئی اللہ فرماتا میں تمہیں جاننا کدوں تھا جب ماں کے پیٹ میں تم جنین کی اجنتن بالکل بچے کی حالت میں تھے جنین کی حالت میں تھے اس وقت سے میں تمہیں جانتا ہوں اگے سوال کرتا ہے بڑا کمال فلا تزکوا انفسکم وہ تم مت زندگی میں کہنا کہ ہم پاک ہیں اوئے ہوئے صدقے جاما آباد ہو جاؤ زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ ہم پاک ہیں ہم تجھے اس وقت سے جانتے ہیں تو کیسے پاک ہو سکتا ہے یہ مطلب ترے گلاں کٹھیاں ہو گئی معاف کرنا جی میں تہاڈے نال شامل ہاں جی اس معاملے چ فکر نہ کرنا میں تہاڈے نال شامل ہاں اسی ماواں دیاں گوداں چ جاہل بھی آئے ہاں ماواں دیاں گوداں چ کمزور بھی آئے ہاں تیسری آیت ماواں دیاں گوداں چ پلید بھی آئے ہاں نہیں مننے سارے مہربانی پلید بھی آئے ہاں تراوے تو راؤ جی سورہ نساء او دے مطابق اسی کمزور آئے سورہ نحل او دے مطابق اسی جاہل آئے سورہ نجم او دے مطابق اسی پلید آئے یہ دا مطلب ہے ہن ساڈا حق بندا ہے اللہ فرماتا ان ہادینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے پیدا کیا ہم نے سماعت دی ہم نے آنکھیں دی ہم نے پھر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے پھر اما شاکرا و اما کفورا اب تیرا امتحان ہے کہ تو کفر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے صدقے جاواں اب ہم تیرا امتحان لیں گے کہ تو کفر کرنے والا بنتا ہے یا شکر کرنے والا بنتا ہے میرے عزیزوں یہ دا مطلب ہے سڑک ماں بڑیاں جیاں سکھے کی آؤندیاں نے ساڈے سامنے سارے رستے سکھے کی دے موجود نے بولو جیڑا بندہ چنیو کدھروں اٹک چو آوے پہلی باری یا کدھروں بہاولپور چ پہلی باری آوے سڑکاں موجود نے تے سڑک تے کھلو کے سڑک نو آکھے کدھر جاندے ہو سڑک بھی موجود تے بندہ بھی موجود تے کسے پاسے لے بھی ہو جاندی ہے جیڑا بندہ سڑکاں نو پوچھے میں پہ آنا کدھر جاندی دس دے نہیں میں جانا جی ٹھٹا بہادر شاہ کدھر ہے ایتھوں خان کا ڈوگرا چاہیے تو کہنا چاہیے جہاں سڑک نال گلاں کرے پاگل ہے پاگل ہے کہ نہیں تسی مننے کہ نہیں پاگل ہر بندہ آکھے گا پاگل بندے پاگل جہاں نہ ہوگے کسے بندے کو پوچھ یہ مطلب ہے کسے بندے کو پوچھ یہ مطلب ہے کوئی ہے نہ بندہ جہاں راما تو واقف ہے کوئی ہے نہ بندہ جہاں راما تو واقف ہے یہ مطلب ہے سڑک نہ کل کافی تھی نہ آج کافی ہے اوئے ہوئے سڑک جاما آباد و شاد رہو اوئے سڑک کو نہ پوچھ کسے بندے کو پوچھ ہدایت کا رستہ کسے ہادی کو پوچھ کدے کو پوچھنا ایک بہرپور دا تے ایک اٹک دا تے دوویں آپس پوچھن کدھر جان جنوں او پوچھدا ہے اونوں بھی پتہ کوئی نہیں جنوں او پوچھدا ہے اونوں بھی پتہ کوئی نہیں اوئے ایتھوں دے نوں پوچھ اوئے سکھے گیا نہیں اوئے ایتھوں دے نوں پوچھ اوئے جڑا جاندا ہے ادھروں کدھر جاندی ہے ادھروں کدھر جاندی ہے ادھروں کدھر جاندی ہے آ وچوں دی جاندی ہے اے باروں بار جاندی ہے اے ساریاں دا پتہ ہوے ادا مطلب ہے پوچھیدا ہوے جنوں راستیاں دا پتہ ہوے گولیاں نال اساں تیرے کولوں نہیں مننا دلیل نال علی تو علاوہ کو بندہ دس جس آکھیا ہوے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے ہائے ہائے مولا تانوں جزا دے
آباد و شاد رہو جناب. کیا بات ہے. میرے مولا تو علاوہ کوئی ہادی بکھا اور یار پوچھنا تو یہ جنہیں راہ پوچھنا ہے وہ تر گلا یاد چ. پہلا سورہ نساء ہوندی ہے قرآن، اس تو بعد سورہ نحل ہوندی ہے، اس تو بعد اگے جا کے سورہ نجم ہوندی ہے. اسے ترتیب نال ہن یاد کرو. ہم مت نعرے جار شاہی بھول گیا ہل جاندی ہے ہر شے نعرہ حیدری نال. ہاں ذرا ذہن اگر اتھے ہی ہے تو پھر دسو. تر گلاں میں کیتیاں سب. سورہ نساء دے مطابق اسی کمزور بھی پیدا ہونا، سورہ نحل دے مطابق اسی جاہل بھی پیدا ہونا، تے سورہ نجم دے مطابق اسی پلید پیدا ہوئے. یہ مطلب ہے ہادی کوئی ایسا ہونا چاہیے جڑا ماں دی گود وچ نہ کمزور ہوئے، نہ جاہل ہوئے، نہ پلید ہوئے. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. جڑے بندے نوں سانوں غصہ پینا نبی پاک تو بعد 12 نو منیا تے وچ زہرا نو پا کے 14 مننے نے. آخر ہاں 14 مننے نے اللہ دے بندے کہ سب کسی دی ضد نال تے نہیں مننے. اصل لوگ سمجھتے ہیں ضدی بڑے انہوں نہیں منتے تے انہوں نہیں منتے تے انہوں انج نہیں کریدا، انج نہیں نہ کریدا. انہوں دا مینوں کوئی نہیں پتا کنوں کنوں لوگ آندے. یہ جڑا 14 تو علاوہ ہے نا سارا انہوں ہی. اور یارا 14 ہادی نے، جس 14 ہادی مننے نے شیعہ نے اہل سنت الحمدللہ سب نے مننے نے. تے جے کوئی بندہ سانوں آکھے کہ تم 14 تو علاوہ اور کوئی نہیں دسدا، بھائی نہیں دسدا، نہیں دسدا. کیوں نہیں دسدا؟ اسی ویکھنا انہوں چاہنے ہیں جڑا ماں دی گود وچ پاک بھی آوے، عالم بھی آوے تے مضبوط بھی آوے. اگر کوئی ہے جناب کو دس دو، ہے تے اسی 14 دے 15 کر دنے، 15 دے 16 کر دنے. کی کر دیو یار؟ سب سجدہ کو پیسے لے تے مولا دا فضل نال 14 ہے ہی اللہ 14 بنائے. میرا خیال لبن دی لوڑ کوئی نہیں ہے نہیں 14. یہ 14 وچوں ایک وکھا جڑا ماں دی گود وچ پلید ہوئے، ماں دی گود وچ کمزور ہوئے، ماں دی گود وچ جاہل ہوئے. میں چھڈ دیاں گا جتھے آنا اوتے سر رکھنا، نہیں تے اکو روایت پڑھنا تے تریوے گلاں ثابت کرنا. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھپھو جان نو آکھیا کہ اج رات میرے گھر رہنا جی، اج کائنات دا آخری ہادی آ رہا ہے، آ رہا ہے. بی بی فرماتے نے پھپھی میرے امام دی کہ میں نرجس خاتون کول بیٹھ گئی تے میں آکھیا پتر کدی گود وچ آونا آخری ہادی؟ تو میرے بیٹے نے دسیا عسکری نے کہ نرجس خاتون کی جھولی میں آئے گا. جڑا جملہ ہے میں تے ایتھے ہی بس ہاں تے اگلا نصاب تے میں نے جو گئی نہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے عسکری سے پوچھا بیٹا اس کے ہاں تو آثار ولادت ہی نہیں. ہائے ہائے مولا تانوں آباد و شاد رکھے. یہ مطلب ہے مننا چاہیے ساڈا نصاب اور ہے، انہاں دا نصاب اور ہے. ایک مولا نے گل کی بڑی خوبصورت، ہر گل خوبصورت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اما اما مثال دیکھو، مثال دیکھو. اما جب موسیٰ آئے تھے تو کیا موسیٰ کی ماں کے ہاں آثار ولادت تھے؟ بیبیاں دی نہیں. کیوں؟ فرعونی دشمن تھے نا، دشمن تھے نا. اللہ نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کوئی علامت ہی ظاہر نہیں کی کہ کہاں ہادی آ رہا ہے. فرماتے جس طرح اس دور کے فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا نا کہ موسیٰ کب کہاں آئے گا، اسی طرح آج کے دور کے فرعونیوں کو نہیں پتا مادی کب اور کہاں. ہے صدقے جاواں کمال راضی مولا تانوں جزائے خیر دے. نہیں پتہ چلے گا. بی بی فرماندی ہے جب میں پہنچی تو وہاں میں ٹھہر گئی نرجس خاتون کے پاس. ترے گلاں ساڈے وچ کمزوری بھی، جہالت بھی، پلیدی بھی. بی بی فرماندی ہے میں اندر گئی تو 12 بجے کے بعد نرجس خاتون نے تہجد کی نماز شروع. تہجد کی نماز شروع کی اور میں بیٹھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی دن چڑھنے والا ہے، جت کب آئے گی،
بی بی نماز پڑھ رہی تھی، میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، تو باہر سے میرے بیٹے نے کہا اماں قریب وہ وقت ہے، قریب وہ وقت ہے. تو میں نے کہا ماں تو اس کی تہجد میں ہے. فرمایا اسی طرح آئے گا. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. فرماتے نے اماں وہ فکر کی بات نہیں، یہ دیکھیے تو صحیح. بی بی فرماندی ہے ہاں میں کیسے اپنے نصاب میں رہوں، ہر بندہ اپنا امتحان دے رہا. بی بی فرماندی جب وہ وقت ہوا مہدی آنے والے تھے، میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا. پردہ حائل ہو گیا. جس خاندان کی مستوروں کا مستوروں سے پردہ ہے، تجھے بحث کا حق کیسے نہ دیا تھا؟ بھائی کیا بات ہے، مولا تمہیں جزا دے رہے. فرماتے پردہ تھا. تو باہر سے میں نے کہا بیٹا میں نرجس کو نہیں دیکھ رہی، پردہ ہے میرے اس کے درمیان. ہائے ہائے بارو امام حسن عسکری فرمائے اماں انا انزلنا پڑھیے، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجیے. بی بی فرماتی ہے میں نے باہر سے انا انزلنا پڑھنا شروع کیا تو میں محسوس کر رہی تھی کہ کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ زار پڑھ رہا ہے. اے من جا یہ جاہل نہیں آ گئے. کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. نوجوان میرے لاہور میں مجلس میں پڑھتا تھا تو ایک بندہ اٹھا 1.25 گھنٹے بعد. اس آخیا پہ لو جی ایک ربائی میں تمہیں سنانا، مولوی دی 1.25 گھنٹے کی تقریر اسے ربائی دے وچ. ربائی اس پڑھ لی تو بہ گئے. میں اگوں جتھے میرا جان نہ ہویا تینوں کر لاں گا. جہاں کام 1.5 گھنٹے کا کام جہاں بندہ منٹاں چ مکا چھڑے ہو میرے نال تے سیاح ہی ہے نا جی. توجہ فرماؤ. بہت شکریہ. کسی نے آئی ہے ربائی تو بھی پڑھ لیں ورنہ مہربانی فرماؤ. ٹائم کو توجہ ہے مہربانی. کی فرمایا نے میرے ساتھ ساتھ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تینوں پتہ ہے پلید بندہ تلاوت نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے پاک بھی آ رہے تھے اور جاہل نہیں عالم آ رہے تھے. اگلی گل یہ کہ چھوٹا جا بچہ ساڈے گھر آوے ادھر پیا ہوئے رون لگ پہ چاہنے وہ ادھر کر ادھر کر تھک گیا ادھر کر اٹھا کے باہر. یہ مطلب جی وہ کرنا آپ کرنا. اس مقام تے جملہ سننا. بی بی فرماتی ہے میں انا انزلنا پڑھ رہی تھی، ایک دم وہ پردہ جو ہی گرا میں نے ایک بچے کو سجدے کے عالم میں دیکھا. وہ سجدے کے عالم میں اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، بارہ کی ولایت کی گواہی دے رہا. اس انسان کی انسانیت سکھانے کے لیے جو ہادی آتے ہیں وہ نہ کمزور آتے ہیں نہ پلید آتے ہیں. اچھا پھر انسان احسن تقویم تو اسفل سافلین تک کیویں پڑھنا. سوال میرا وہی، موضوع میرا وہی. وہ میں قرآن دی ایک آیت لبھی ہے، وہ مولا مہربانی کرتا رہتا ہے. یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ الاحقاف دی ایک آیت مجید ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ گل بہت واضح کر دیتا. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہاں جن بندوں کو میرے ہادی پسند نہیں آتے ان کے کان ہوتے ہیں سنتے نہیں. آئے ہائے صدقے جاواں جی کیا بات ہے. بہت شکریہ. انسان احسن تقویم تو اسفل سافلین تک میں پہنچتا ہے. وہ میں آیت مجیدہ ذرا پڑھ دیں. آیت سری نہ سننا. خالق فرماتا ہے وجعلنا لہم، ایک قوم تھی ہم نے ان کو لہم سمعا، کان دے دیے. کان
دل. اچھا وابصار آنکھیں دے دی, شکریہ. وافئدۃ دل بھی دے دیا. پھر اللہ فرمایا فما اغنا ان کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ان کو کسی چیز نے کوئی فائدہ صدقے جاواں جی نہیں دیا. کیوں؟ اکھاں ہے سن تمہیں پتا کئی باری بندہ جانا جانا گڈی کسی بندے دی پکی منجی چ یا پکی مکئی چ لا دے تو جٹ کی آندا انا ہوئے وہ انا ہوندا نہیں. بولو یار تہاڈا خیال انا ہوندا؟ قاری جان محمد نو جان دے, قاری جان محمد صاحب اللہ مقام ہو جان دے, بڑا مہربانی. وہ سارے علاقے چائے تو سائیکل والا سے اگے گئے, انہوں کہنے لگے ہاتھ دیتا راہ پوچھنا سن, اگو پنڈر جانا سن, ہاتھ دیتا راہ امنا باب دیکھو, وہ کوئی نہ کھوتا اگے ٹر گیا. انہیں آخیا اگے کر کچھ ہوتا بندہ ہی کوئی نہیں. اگے جا کے پھر ہاتھ دیتا, وہ کوئی نہ بجائی جائے. وہ قاری صاحب ڈرائیور نو کہنے لگے بالکل اگے کر کے, انہیں اتوں کی پوا کے سائیکل سے بالکل اگے گڈی کر دے. وہ کھلو گیا تو قاری صاحب نے ویکیا, ہو سکے جی ہو سکے نہیں میں صرف زیارت کر. میں تمہیں کی آخنا, میں تو صرف زیارت واسطے روکیا تمہیں, کام مینوں تہاڈے نال کوئی. وہ پریشان ہو گیا منڈا تو کہنے لگا جی نہیں دسو جی دسو. ہو سکے نہیں پتر میں زندگی چ پہلی باری وہ بندہ ویکھیا جہاں انا ہو کے سائیکل چلائی. ترے باری تیرے کے میں ہاتھ کیتا ہے تے تو نہیں ویکھیا تو میں حیران ہو گیا بھی انے نے سائیکل چلا رہی ہے. میرے عزیزو جڑے انج تے انے ہون نہیں, جڑے قاری اگے نہیں کھلوندے انہاں نے بلا جانے والی کینوں آندے. مولا تانوں جزائے خیر دے. اس طرح دے انے نے خالق فرماندے ہم نے آنکھیں دی فما اغنا عنہم سمعہم, ان کے کان تھے لیکن کانوں نے فائدہ شکریہ نہیں دیا. ولا ابصارہم آنکھیں تھیں لیکن آنکھوں نے فائدہ نہیں دیا. پھر فرماتے ہیں ولا افئدۃہم ان کے پاس دل تھا من شیء کسی شے نے ان کو فائدہ نہیں دیا. کان تھے سنتے ہی نہیں تھے, آنکھیں تھیں دیکھتے ہی نہیں تھے, دل تھے مانتے ہی نہیں تھے. اللہ نے پیغمبر نو آخیا کدھر کٹھے ہوندے نہیں نہ سارے آزما. محمد نے علی دا ہاتھ پھڑیا تے فرمایا من کون تو مولا ہو فہذا علی المولا. جبریل نو اللہ کیا پھاڑ لے جن کی آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں, کان ہے اور سنتے نہیں, دل ہے اور مانتے نہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے, بہت شکریہ. یہ وجہ دسا کی اکھاں ہوندیاں نے تے دسدا کھ نہیں. یار بولو اکھاں ہوندیاں نے تے دسدا کھ نہیں. پڑھا میں کی گل ہوندی, پڑھنا تے ہے نا. سارے انساناں دی اکھاں ہیں نا, سارے دا علی امام نہیں نا, سارے بندے دے کان ہے نا, سارے بندے دا حسن ایمان نہیں نا, سارے بندے دے دل ہے نا, تے سارے بندے دا حسین ایمان نہیں نا. وہ وجہ میں قرآن چلا بلے یہ چیز وار صاحب خالق کائنات نے فرمایا وہ جتنے تھے کان تھے فائدہ کوئی نہیں, آنکھ تھی فائدہ کوئی نہیں, دل تھا. میں تمہیں پکی گل دساں جڑے اہل سنت دوست یا دیگر آئے ہو جڑا قرآن اگے رکھ کے کسی بندے نال بے ایمانی کرے وہ شمر ہے, اور یزید تو کٹ نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں قرآن سامنے کے تو دھوکھا کروں گا, میں اپنی قبر جانے. اے قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے ان میں ایک ہی عیب تھا, آنکھیں تھیں دیکھتے نہیں تھے, کان تھے سنتے نہیں تھے, دل تھا مانتے نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے اس قانون یحجدون بآیات اللہ, اصل میں قصور تھا کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے جھگڑتے تھے. مولا تانوں بھائی جزائے خیر عطا فرمائے. کیا بات ہے, یہ مطلب ہے انسان کی آنکھیں بھی ہو, کان بھی ہو, دل بھی ہو, جو اللہ سے نہیں اللہ کی نشانیوں سے جھگڑے گا. اللہ فرماتا ہے کان فائدہ نہیں دیں گے, آنکھ فائدہ نہیں دے گی, دل فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ وہ جھگڑ پڑا ہے کس سے؟ اللہ کی نشانیوں سے. ہوں میں نشانیاں دسن لگا, اللہ دیا بڑی بڑی نشانیاں,
آسمان اللہ دی نشانی ہے، دریا سمندر اللہ. میرا خیال ہے کہ کوئی پڑھیے تاکہ بندیاں دے ذہن بہت دور نہ چلے جائیں. جو اللہ کی نشانی سے جھگڑے. پہلا میں ایک گل کر لگا، جیڑا بندہ دونوں وٹا سنیا جی، دونوں وٹا حافظ آباد پہ پڑھنا یار کدوں اٹلی آ گیا میں. دونوں وٹا آدھے نے کوئی اثر نہ ہوئے. ایک بندہ کھلوتا ہوئے سڑک دے بچکار، انہوں بندہ ہارن دے وہ نہ ہٹے، نیڑے گڈی کر کے آکھے وہ نہ ہٹے، تے وہندا بھی ہوئے. بندہ پریشان تو ہوتا نا. وہ پھر بندہ تھلے اتر کے آندا میں انہیں جگہ نہیں ہوں، مسافر بندہ ہوں ادھر ہو جو پھر ویکھی جائے. اتوں ایک بندہ ویکھدا ہوئے دواں وہ اتوں آندا بھائی جی اے گڈی سائڈ تو کر کے لنਘ جاؤ، اے کوئی نہیں. جنہیں میرے لو ویکھے ہے انہوں سواد ہوں اے کوئی نہیں جی. اکھاں ہیں تے کوئی نہیں، کان ہیں تے کوئی نہیں، زندہ بھی کھلوتا ہے پر کوئی. ایتھوں دا آخری اشارہ میری تقریر دا اے ایتھوں کوئی نہیں. اللہ فرماندا جڑا اللہ دی نشانی نال لڑتا ہے او ایتھوں کوئی نہیں. لے بھائی ساریاں نشانیاں پڑھن دی لوڑ نہیں. جدو نبی جبریل نو پیچھے چھڑ کے معراج تے گئے نہ کعبہ قوسین تے، اللہ فرماتا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، محمد نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو. مولا کائنات انو آباد و شاد رکھے. میرے رسول نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے. سورہ مبارکہ نجم ہے، جو اس کو نبی نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، وہ رب کی وہ یار نشانی تھی. وہ یار نبی پاک نے معراج وچ رب نو نہیں دیکھا، لوگوں نہیں سی وہ رب دی نشانی سی. رب نو ویکھنے کی دور گئے سن، جتوں ٹرے سن اتنے رب کوئی نہیں سی. اور رب دے ہر جگہ موجود ہے، اور رب دی نشانی سی. میں ہر محرم ایک جملہ ضرور ہے نا کہ اسی ساری قوم قرآن چک کے آنے جنہوں نبی پاک ویکھیا وہ رب نہیں سی، وہ اللہ دے بندے وہ نہیں سی رب. تے ہر جمعے بندے آندے نے وہ رب سی. رب نو تو آنا تے مشرک سی ہو گئے. کوئی اساں تے بتھیریاں منتاں کیتیاں، وہ رب نہیں تھا، وہ رب کی یار نشانی تھی. وہ رب نہیں تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. جڑے اہل سنت دوست برادران تشریف فرما نے ساڈے اکھاں دی ٹھنڈ انہاں واسطے اتھوں تک انصاف ہے کہ وہ رب نہیں تھا، بس وہ رب کوئی رب کی نشانی تھی. وہ جنوں مرضی سوچ لیں لیکن رب نہیں تھا. ساڈا نصاب ذرا ادو اگے نہیں، اس واسطے میں ہن شیعہ نال گل کرنا. جڑا شیعہ ساڈا نصاب کیا کیونکہ اصول کافی اہل سنت نصاب دی کتاب نہیں یار. اصول کافی ساڈے نصاب دی گل نہیں. یہ مطلب یہ امتحان اساں دینا، انہاں اپنی کتاباں چ دینا، فکر والی گل کوئی نہیں. اہل سنت پر جماعت دوستان کا نصاب اتوں تک انشاءاللہ ہے کہ وہ رب نہیں تھا بلکہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. ہوں جڑے شیعہ بیٹھے ہو الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 یعنی 17 میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں، اور جو اللہ کی
نشانیوں سے جھگڑے. نہ زبان فائدہ دیتی ہے، نہ آنکھ فائدہ دیتی ہے، نہ دل فائدہ دیتا ہے، نہ کان فائدہ دیتا ہے. اٹھ کے کھلو جو بہ کے دیکھ لو، دھیان نال سارے دیکھ لو. اشارہ کر رہا جیڑا علی نال لڑ پوے نا اونوں کچھ نہیں آکھنا، او ایتھوں کوئی نہیں. صدقے جاواں. پتر نشانیاں ہوندے نے پیواں دیاں، دھیاں بھی نشانیاں ہوندیاں نے پیواں دیاں. بیٹا ہو گیا تو لوگ آتے ہیں میری نشانی ہے، میرا نام رہ جائے گا. لیکن نبی دا نشان بیٹی دی وجہ تو باقی ہے. ان نشانیاں کہو والا پتر. اللہ فرمایا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، میں تے تینوں زہرا دتی. یہ مطلب دھیاں نال بھی نشان رہ جاندے. کی گل ہے؟ بچے میرے سامنے بیٹھے ہو، دھیاں پردے چ بیٹھی ہوئی. گسا نہ کرا جی تسی میرے سامنے بیٹھے. پردہ دار جڑے نا وہ بھی نشانی ہے اپنے باپ دی. بیٹا تو ہی نشانی ہے اپنے باپ دی، لیکن وہ ذرا قیمتی ہے، تو ذرا تھوڑا قیمتی ہے. اس واسطے کہ قیمتی شاید چھپا کے رکھی دیے. پتراں نوں تے چھپا کے نہیں نہ رکھی دی، دھیاں چھپا کے رکھی دی. مگر بٹھا کے کھڑنا نا اپنی مشیراں نوں. سکول چھڈن واسطے جانا نا، تیرا مطلب ہوندا ہے نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آوندی نو ویکھے. سامنے اڈے تے بیٹھا بندہ تیرے نو ویکھے نا تو بریک لا کے نا کی وینے. تیرا نہیں نہ دل کرتا میری نو کوئی جاندیاں ویکھے، میری نو کوئی آوندیاں ویکھے. علی دیاں دھیاں بوئے بوئے اگے آندیاں تا ساڈے پیو دا نام علی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا دا شام دا خطبے دا ایک لفظ پڑھو. دل قابو کرو. شام بندے محرم چ نہیں پڑھتے، اشرے وچ اشرے وچ شہادتاں پڑھیاں جاندیاں نے. شام پڑھی جائے تے کھڑے کی ہوے، اشرے وچ دل لوکاں دے گداز ہوئے ہوندے نے. بی بی پاک دا خطبہ جڑا یزید دے سامنے دتا نے نا، بی بی نے فرمایا یزید میرے نانے نو کی جواب دے گا؟ تو ایسا ماحول پیدا کر دیتا، میں شہراں چوں گزرتی سا تے پنڈاں دے لوگ مینوں ویکھن آوندے سن. یہ اثر ہونا چاہیے سی. 3 محرم ہے، 3 محرم نو بہن نے ویر نو پوچھا، اپنے خیمے میں سد کے پتراں نو باہر کر فرماندے نے تسی جا کے سانو العابدین کول کہو. 3 محرم بی بی پاک زینب نے ویر نو سدیا اپنے خیمے. کلیا بھا کے ویر نو کہنے لگی ویر اسی کل تے ایتھے آئے ہیں، اتھوں باہروں لوگ بڑے آوندے نے، کدی ادھروں آوازاں آوندیاں نے، کدی گھوڑیاں دیاں ادھروں آوازاں آوندیاں نے، کدی اونٹاں دیاں ادھروں آوازاں آوندیاں نے. یہ حوصلہ بہن چ ہے سی تے مولا نے گل کیتی ہے، ورنہ یہو جی گل بہناں نوں بھرا نہیں دسدے. شبیر آکھیا میرے قتل واسطے کٹھے ہوندے، ایڈا حوصلہ رکھتے سن بی بی پاک. جدوں دسیا نے نا اماں دی جائی یہ سارے میرے قتل واسطے کٹھے ہوندے نے. اج نہ بہن دے دل نال بی بی نے آکھیا. ویسے تے بی بی پیو دی زینت ہے، بہن دا بھی دل ہے سی نا وچ. اور بی بی ام المصائب نے، لیکن بہن دا دل تے وچ ہی ہے، بہن تے ہے ہی ہے نا. پھر وہ بہن والے جذبے نال بی بی نے آکھیا وی تیرا کوئی دوست نہیں اس پری دنیا وچ. اوکھے ویلے سجن تے یاد ہوندے نے، تیرا کوئی ایسا قریبی دوست جڑا تینوں یاد آندا ہوئے. بی بی پاک دا پتہ نہیں دل رکھیا نے کی میرے مولا نو پتہ ہے، میرا مولا ہی جانتا ہے. بی بی نو مولا فرماندے نے حبیب بڑا یاد آندا. حبیب ابن مظاہر او دی قبر پاک میرے مولا دی قبر پاک دے نال وکھری ہے. گنجے شہداء چ نہیں، مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ قبر تے جدو میں گیا سا، ہن تعمیر تو بعد دوبارہ نہیں میں گیا، جدو ہن گیا سا ادو بن رہی سی، پتہ نہیں ہن کوئی لفظ ہیں کہ نہیں. میں پڑھے سا السلام علیکہ یا قمر فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہوے. میں اپنے استاد نو پوچھیا فاطمہ دا چن تے حسن حسین نو آکھیدا. انہاں 2 مثالاں دتیاں. انہاں کہ 4-5 سال دا حبیب سی، محمد مصطفیٰ نے مدینے دی گلی چک کے نال لا لیا. ہم مظاہر دے پتر نو تے صحابہ پوچھیا چنگا لگدا جی؟ فرمایا بڑا پیارا لگدا. کیویں؟
فرمایا اس عمر وچ ہو کے میرا حسین بھی تقریباً اس عمر وچ اینو پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا پتہ تے نبی کو سارا ہے نبی فرمایا میں اکھاں نال ویکھیا جتھوں میرا حسین پیر چکدا ہے اے مٹی لے کے منہ تے ملدا ہے پتہ نہیں کنی عزت ہے دے دل وچ میرے حسین نے ایک اور جملہ سنو شام غریبہ جدو اگ لگی تے بی بی پاک میرے مولا سجاد نو چک کے باہر نکلے پہلا جملہ کی آخیا نے واہ حجابا آخیا نے جدو واہ حجابا کر کے چپ کیتے نا ویراں دیاں بھی لاشاں ہے سن پتہ نہیں کی گل جی وچوں بی بی نے حضرت حبیب نال ایک گل کیتی ہے آواز دے کے بی بی فرماندی ہے ویر حبیب میں تیرے شہر دے نیڑے لٹی گئی ہاں جزاکم امام حسین علیہ السلام نے ہمشیر کو بہ کے حبیب نو خط لکھا قاصد خط لے کے کوفے پہنچے کرفیو لگا سی بندے بندے نال گلاں نہیں سن کرتے تے مومن تے بہت محتاط سن حضرت مسلم ابن اسجا اے بھی شہید کربلا مہندی پہ خریدتے سن دکان تو داڑھی نو خضاب کرنے واسطے حضرت حبیب کول کھلوتے سن قاصد پوچھتا پوچھتا آ گیا کسے دسیا او حبیب اس حبیب نو میرے مولا دا خط دیتا مہندی دعا خریدی سی حضرت حبیب نے خط ویندیاں سار بند کیتا جیب وچ پایا تے ٹر پیا حضرت مسلم نے بھی مہندی نہیں خریدی مگر ہی ٹر پیا نال نال مگر ٹردے سن ایک دن لوگ ویندے نہیں سن تے مگر ٹردے مسلم بن اسجا پوچھیا خیر ہے فرماندے نے کوئی نہیں کی ہویا فرمایا میرے مگر میری گلی چ آ جا جو گلی چ آئے نے نا حضرت حبیب فرماندے نے مولا حسین دا خط تے کہنے لگا پڑھیا نہیں ہو تو کیویں پتہ لگ گئی کہ معاملہ کوئی خراب ہو گیا حضرت حبیب فرماتے نے جن خط میں میرے مولا نے کردے نے میرے کو کر پے ہر خط چ لکھیا سی یہ خط جا رہا ہے حبیب کی طرف من جانب حسین ابن علی یہ پہلا خط ہے جتے تے پہ لکھتے ہیں یہ خط حبیب کی طرف ہے من جانب حسین ابن فاطمہ فرماتے نے ماں دا نام لکھیا ہے خط دے درس دے والدہ دا نام لکھیا نے پتہ نہیں کیڑی مصیبت وچ مولا آ گئے نے حضرت مسلم بن اسجا فرماندے نے ہونے داری پھر خون نال خضاب ہوے گی حضرت حبیب اندر جا کے بیوی دے سامنے خط پڑھیا پتر نو باہر کڈدا پتر دا نام قاسم ہے چھوٹی عمر ہے باہر کڈ کے کہنے لگا جلدی یاد گھوڑا تیار قاسم گھوڑا تیار کروا نوکر کولوں میں ٹر چلنا کتھے فرمایا تو اپنا کام کر میں دسنا تیری ماں نو اندر کھڑار کے بیوی نو فرماندن لمبا خط نہیں چھوٹا جا خط ہے امام حسین علیہ السلام لکھیا سی اے میرے ویر حبیب تساں نہیں سنیا یا آخی حبیب اے میرے ویر حبیب میں تیرے شہر دے قریب نینوا کربلا اس وادی وچ کچھ دنوں تو کل دا آ گیا حبیب یزید بیعت کا مطالبہ کیتا ہے میں انکار کیتا ہے بدل مینو ویڑ گئے نے یزیدی کٹھے ہو رہے نے انہاں میرے قتل دا سامان کر لیا نہ میں قتل تو ڈرنا نہ موت تو ڈرنا تینوں تا لکھیا میرے نال زینب حضرت حبیب بیوی نو آخیا کی کرا ہو سکے ٹر جاؤ اجڑ گئے ہے رسول دیاں تیاں جنگل جا گئی حضرت حبیب کربلا پہنچ گئے لٹیا گیا ہے پور آ گئی شام غریبا رات گزر گئی 12 محرم نو زہرا دیتی پیچھے ہاتھ بندوا کے سارے جو پتھر کھا کے چٹیا والا جو خون پہ ڈگتا سی جڑے ویلے بی بی کوفہ چ داخل ہوئی ہے پیر سجاد تے آنسو ویکھ کے بی بی فرماندی ہے روئی نہ روئی نہ مینوں دس ہوئے میرا پتر ہویا کی حضرت سجاد فرماندے نے اماں اے جڑی سانگ ہے نا نیزا جدے اوتے میرے بابے دا سر ہے ہاں فرمایا جڑے مکان نال رکھی نے نا ہن اس ویلے اے چاچے حبیب دا مکان تے یا کوٹھے تے بچہ پیا پھردا چاچے حبیب دا بیٹا قاسم ہے بی بی نے فرمایا میرا اونٹ کسے طریقے اس مکان دے نال وا جے والے مکان دے نال اونٹ لگا نا بی بی نے بدھے ہتھیاں نال آ والاں دے پچھوں آکھیا بیٹا میرے قریب آ بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا کہ بی بی ضعیفہ تے زخمی
تے شمر دا تاس جانا وہ لے کے گلی چ بجدا ہے تے رولا پاندا ہے. اے بچہ ڈر کے تڑا کے پیچھے ہٹیا. اے بی بی تیری عزت آکھاں, تیری کریمی آکھاں, تیری غربت آکھاں, تیرا پردیس آکھاں, تینوں اجڑ گئی کیویں آکھاں, کی تینوں آکھاں؟ بی بی فرمایا بیٹا دور نہ ہو, میں تیری لگنی ہاں, میں تیری کچھ لگنی ہاں. وہ بچہ کتنا ایک قدم اگے ہو کے ویک کے اندر بی بی جی جہے سڈے گھر لوگ آتے نا سڈے مہمان رشتے دار وہ میں سارے ویکھے نے. جگر قابو کری کسی کا دل نہ پھٹے, مولا تمہیں اجر عظیم دے. کہنے لگے سارے میں رشتہ دار ویکھے نے تے بی بی جی میں تمہیں اگے کدی نہیں ویکھیا. جی اس بچے آخیا نا میں تمہیں اگے کدی نہیں ویکھیا. ازادارو اونٹ دی کوہان تے بی بی پاک ٹکر ماری فرماندے نے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا, مینوں لوکاں اودوں ویکھیا جدوں میرا عباس نہ رہا, لوکاں مینوں اودوں ویکھیا جدوں میرے ویر مارے گئے, لوکاں مینوں اودوں ویکھیا جدوں میرے پہرے دار نہ رہے, لوکاں مینوں اودوں ویکھیا جدوں میرے ویر مک گئے. آخری جملہ سن لو گے, مولا تمہیں جزا دے, کسے گام چ نہ روو. میں آخری جملہ بھی پڑھی دینا. بی بی نے پوچھا روا نہ مینوں دس پیو کتنے؟ آندا کربلا ٹر گئے. کربلا کتنے نے؟ آندا جنگل چ, اتوں سانو خط آیا سی. بی بی آخیا جنگل چ بھی کسی نو خط آئے؟ بولے منہ نال آندا اتنے ساڈے امام آئے. بی بی فرمایا کون نے تواڈے امام؟ کھورے کی ہویا ہوے گا اونٹاں دی کنڈاں تے؟ جدوں اس بچے نے آخیا امام حسین, بی بی سکینہ پلٹ کے دیکھا نا پیو کا نام ہے دی سکنا. بی بی پاک فرمایا تو کیوں گیا تیرا پیو؟ پیراں سد لیا سی, جنگل چ کیوں سدیا نے؟ جہی اس گل کی کھورے اتنے کی ہویا ہوئے گا, ایتھے کی ہونا؟ بولے منہ نال آندا امام کلے نہیں نہ آئے, بھੈਣਾਂ بھی نال آئیاں نے نا, تیاں بھی نال آئیاں. بی بی فرماندی ہے ہن میرا جگر پھٹدا ہی, چھیتی دس اماں کتھے؟ آندا اماں اندر ہے. فرمایا جا اماں نو آکھ تینوں قیدن سدی. جڑے قیدی پہ گزرتے ہیں نا جنہوں لوکی باغی آتے ہیں انہاں چ ایک قیدن ہے, اماں نو آکھی مینوں بھی جاندی ہے, میرے بابے نو بھی جاندی ہے, اماں نو آکھی تینوں بھی جاندی ہے. ایک دمے واسطے چھت تے آ جا. بچہ تھلے ٹر گیا, شمر نے اونٹ توڑ لے. اگر حبیب دا مکان مک جانا سی نا, بولو بولو بولو, مک جانا سی. اے جتھے حبیب دا سی نا, بی بی دا اونٹ ٹردا ٹردا جدو اس مکان کو ٹر گیا نا اگلے مکان کو, اے جگر کھا گیا میرا یہ جملہ. بی بی نے بچے نو کلیا سی نا, اماں نو سد کے لیا. میں کی آکھاں بی بی دی؟ راوی آندا محمد کی لاڈلی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی. نبی زادی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی. چھتی آ میرے ویر میرا پترا, جڑے حضرت حبیب کے بچے نے مکان کی چھت سے قدم رکھے, کلا آیا تے ماں نہیں آئی. جڑے بندے سارے رون کی وجہ پوچھتے ہیں اج کٹھے ہو کے آ جاؤ, میں دساں سی روندے کیوں؟ آخری جملہ بی بی پوچھا پتر اماں کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگا بی بی میں ساری گل تہاڈی سنائی ہے, میری اماں